السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت و عافیت ہوں گے۔ ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ ہوگلی پر بہت بڑا جس کو عالمی اجتماع کہا جاتا ہے، عالمی اجتماع ہونے جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ تاریخ بالکل فکس ہے 2، 3، 4، 5 جنوری 2026 کو، اور ماشاءاللہ کافی حضرات اس اجتماع میں جانے کے لیے کمر کس لیے ہیں، اور کچھ تو ماشاءاللہ ہزاروں کے تعداد میں وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور لاکھوں کے تعداد ہونے والے امکانات میں بتائے جاتے ہیں کہ 1 لاکھ افراد ہوں گے وہاں پر۔ باقاعدہ کوئی گاؤں سے 2، 4، 5، 10 کو بس تیار ہو چکے ہیں، اور بس میں اگر جگہ نہیں تو بولیرو میں جگہ نہیں تو باقاعدہ آدمی ٹرین سے جا رہے ہیں، لیکن جانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک تیار نہیں ہیں، اس جگہ جائیں، اس مجمع کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر بتانا یہ ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں جن کو اجتماع میں جانا الاؤ نہیں ہے، منع کر دیا گیا کے تحت کہ کسی اور وجہ سے اس اجتماع گاہ میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اس بار انشاءاللہ تعالی وہی باتیں عرض کروں گا کہ کن کو لے کر نہیں جانا ہے اور کن کا آنے کی اجازت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تبارك تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم علی فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، جو قرآن پاک کی آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کیا ہوں کہ یہ اجتماع کوئی میلان ٹھیلا نہیں ہے، کوئی دنیاوی پروگرام نہیں ہے، یہ کوئی پارک اور نئے سال کا آغاز نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ کے دین کی محنت کی جاتی ہے، انسان کے روح کو اللہ کی طرف لگایا جاتا ہے، انسان کے دل کو اللہ کے ذکر طرف لگانے کی فکر و محنت ہے۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اللہ فرماتے اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ اور اللہ تبارک دوسری قرآن پاک آیت ارشاد فرماتے ہیں: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ اللہ خود فرما رہے ہیں تم میں بہتر امت، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی ہدایت سے نکالے گئے ہو۔ یہی تبلیغ کا مقصد کہ اپنی اصلاح، امت کی اصلاح اور اللہ کو راضی کرنا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں آپ کو خیال کرنی چاہیے اس عالم اجتماع میں جانے سے پہلے جو حضرات نہیں جا رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر بس نہیں ہے تو آپ ٹرین سے جائیں، میرے بھائی، آپ ٹرین سے جائیں۔ یہ جو ہوگلی میں اجتماع ہو رہا ہے یہ آسان اجتماع نہیں ہے، علماء کا، بزرگوں کا اور ہمارے تبلیغ جماعت کے بھائیوں کو بہت بڑی قربانی آئی ہیں۔ انہوں نے 6 مہینے پہلے سے ہی قربانی دینا شروع کر چکے ہیں۔ آپ جائیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور نفع ہوگا۔ اب رہی بات کہ کن کن حضرات کو نہیں جانا چاہیے، دیکھیں پہلی بات ہے اس اجتماع میں بنگلہ دیش سے کسی بھی جماعت بھائی کے لیے آنے پر پابندی لگ گئی ہے، یعنی بنگلہ دیش سے کوئی بھی فرد عالمی اس اجتماع میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوسری پابندی اسی طرح کی پاکستان سے بھی کسی فرد کے آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تیسری اور اہم پابندی یہ ہے کہ اجتماع میں صرف مرد کے لیے خاص یاد رکھیے، خواتین کے اجتماع میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ پابندیاں کسی دینی دشمنی یا تفریق کی بنیاد پر نہیں میرے بھائی، بلکہ انتظامی اور حفاظتی اور حکومتی ہدایت کے تحت لگائی گئی ہے۔ اور رپورٹ میں یہی آ رہا ہے کہ اس 2 کنٹری سے کوئی بھی تبلیغ جماعت کا بھائی اس سے اجتماع میں شریک نہیں ہوں گے۔ اور آگے پھر اگر بات آئے کہ آنے والا ہے تو الگ بات ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں کنٹری سے کوئی آ نہیں رہے ہیں۔ اب رہی بات کہ خواتین حضرات کے لیے، دیکھیے خواتین حضرات اگر جائے گی تو یہ فتنے کا باعث بنے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر خواتین وہاں جائے گی تو میلہ ٹھیلے میں زیادہ مشکل ہو جائے گی، دیندار ہے تو وہاں پر چلنا بہت زیادہ ہے بھائی،
1-2 کلومیٹر نہیں لگا، کہیں 4 کلومیٹر، کہیں 5 کلومیٹر، اور بہت سارے کافی دور تک پیدل چلنا ہوتا ہے. پھر اپنا جو کینٹین ہے، اپنا جو جگہ ہے، اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے. مرد عورت کا الگ الگ ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ لاکھوں کی بھیڑ ہے یہاں پر. اس لیے خواتین حضرات کو آنے سے منع کر دیا گیا. اور اجتماع میں خواتین حضرات کے علاوہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں فتنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے. مرد حضرات جو سنیں گے، جو جانیں گے، وہ یہ خواتین کا اگر بات پہنچا دیں تو یہی دین کی تبلیغ کافی ہو جائے گی. لیکن عورتوں کو بھی اس مقدس مشن میں لگنی چاہیے، تاکہ اولاد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جیسے پیدا ہو، مولانا اشرف تھانوی جیسے پیدا ہو، قاسم نانوتوی جیسے پیدا ہو، اور ابھی کے جو مناظر اسلام حضرت مفتی شمائل ندوی صاحب جیسے بڑے بڑے اکابر پیدا ہو، تب ہوں گے جب ہم خواتین کے دینوں سے جڑ کے رکھیں گے. اب رہی بات خواتین حضرات کب اس اجتماع میں تشریف لا سکتی ہے، دیکھیے اب ایک ہم بات سمجھ لیں کہ اجتماع کے دوران بازار اور مارکیٹ موجود بالکل ہر چیز ملیں گی، جہاں ضرورتی سامان کم قیمت دستیاب ہوں گے. باقاعدہ ایک رپورٹر صاحب بول رہے تھے کہ کلکتے جو سامان ہے اس سے بھی کم قیمت یہاں سامان ملے گی. اور ماشاءاللہ بہت کچھ سامان دکان وہاں دیکھا گیا ہے، لگا دیا گیا ہے. اگر موقع ملے انشاءاللہ ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کروں گا. اب رہی بات خواتین حضرات کب تشریف لے جا سکتی ہے، دیکھیے 2 تاریخ سے لے کر 6 تاریخ تک انٹر نہیں ہے. وہ 7 تاریخ یا 7 تاریخ کے بعد اگر خواتین آنا چاہتی ہے تو وہ مناسب آ سکتی ہے، کیونکہ ان دنوں میں یعنی 2 سے 6 تاریخ اگر آئے گی تو یہ آنا ان کے لیے مناسب نہیں ہو، کیونکہ جو مرد حضرات اجتماع تشریف لائی وہ تمام حضرات واپس جائیں گے. تو 7 جنوری کے بعد خواتین بازار یا عام مقامات پر آ سکتی ہے، جیسا کہ انتظامیہ نے بتا دیا گیا ہے. اب رہی بات کی تبلیغ اور دین کے محنت پر، قرآن پاک کی جو میں نے آیت پیش کیا ہوں اور حدیث مبارکہ جو پیش کیا ہوں، جس میں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں طلب العلم، کہ علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر ایک مرد عورت پر فرض کر دیا گیا ہے. یہ فرض کتنا ہے کہ بھائی جائز ناجائز، حلال حرام، اور اس طرح کے جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، پاکی ناپاکی، نماز کے فرائض، وضو کے فرائض، تیمم کے فرائض وغیرہ ضروری چیز، بیسک چیزیں ہیں، یہ تمام چیز جاننا ضروری ہے. اور یہ تمام چیز الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کا محنت سے تبلیغ جماعت میں سکھایا جاتا ہے، اور اسی اجتماع جائیے گا تو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی. اب آخر نصیحت اور سمجھ لیں میرے عزیز بھائی، ہمیں چاہیے کہ انتظامیہ کے فیصلے پر صبر و اطاعت کرے. یہ نہیں کہ باہر کنٹریز نہیں آیا ہوا مجمع بھیڑ کم جائے گا. بھائی ہمارے ہندوستان میں اور باقی کچھ کنٹریز آئے ہیں جو اسی میں ہی لاکھوں کا بھیڑ ہو گیا، سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ ہم صبر کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ کچھ راستہ کھول دے آئندہ آنے والا میں. اور افواہوں سے بچے رہیں، افواہ نہ کرے بھائی یہ ہو گئے وہ ہو گئے ایسے ہو گئے ایسے نہیں، پر امن کوشش کرے، دعا کرتے رہے. اور اجتماع کے مقصد کو سمجھے. مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور اپنی زندگی میں سنت کو اترانا ہے. جیسے کہ ترجمہ سے بار بار کہتے ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ جب اندر ہوگا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر چھلکے گا. یہی ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ نیت کی اصلاح کرے، اپنے نیت کو صاف کرے. اپنے تکبر ہے، گھمنڈی ہے، گناہ کا عمل ہے، نظر کی گناہ ہے، اور ہاتھوں کا، کان کا، پیر کا کیا، یہ تمام چیز ختم کرے اور خود کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک تعالی ہمیں دین کی محنت سمجھنے اور اجتماع کی آداب پر چلنے اور قبولیت والی دعا نصیب عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.